حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ انسانی تاریخ کا پہلا اور سب سے اہم سبق آموز قصہ ہے، جو عالم ارواح سے شروع ہو کر جنت اور پھر زمین تک پھیلتا ہے۔ یہ کہانی تکبر، محبت، سازش، نفسیاتی جنگ اور توبہ و قبولیت کی ایک مکمل داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ کیا وہ وہاں فساد اور خون ریزی کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی یعنی کلے سے بنایا اور ان میں روح پھونکی۔ آدم علیہ السلام کو علم اسما یعنی چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس جو جن تھا اور فرشتوں میں شامل تھا، اس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کی آنکھوں میں جلن اور تکبر تھا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے، میں بہتر ہوں۔ اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا۔ ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ آدم اور ان کی اولاد کو سیدھے راستے سے بھٹکائے گا۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے۔ اللہ نے ان کی نیند میں ان کی پسلی یعنی رب سے بی بی حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ان کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ دونوں کو جنت کی ہر چیز مباح کی گئی، سوائے ایک درخت یعنی فوربڈن ٹری کے۔ اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمون میں سے ہو جاؤ گے۔ ابلیس نے پہچان لیا کہ آدم علیہ السلام کو سیدھے راستے سے نہیں بلکہ وسوسوں سے بہکایا جا سکتا ہے۔ وہ اکثر ان کے پاس آ کر گنگناتا، کیا تم جاننا چاہتے ہو وہ درخت کیوں منع کیا گیا؟ کیونکہ یہ ہمیشہ کی زندگی کا درخت ہے، ٹری آف امورٹیلٹی۔ آخرکار ابلیس کے جھوٹ اور بار بار بہکانے پر آدم اور حوا نے اس درخت کا پھل چکھا۔ پھل کھاتے ہی ان کا لباس جنت اتر گیا اور انہیں اپنی نیکڈنس کا احساس ہوا۔ وہ شرمندہ ہو کر جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ وہ رو پڑے اور انہوں نے فوراً توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن انہیں زمین پر بھیج دیا گیا، جہاں انہیں رہ کر اپنے دشمن ابلیس سے جنگ کرنی تھی۔ روایت ہے کہ آدم علیہ السلام سری لنکا یعنی ایڈم سپیک اور حوا علیہ السلام جدہ میں اترے اور کافی عرصہ جدا رہنے کے بعد عرفات میں ملے۔ زمین پر آ کر انہوں نے کھیتی باڑی اور رہنے کے ڈھنگ سیکھے۔ ہر بار ٹوئنز یعنی جوڑے پیدا ہوتے تھے۔ ان کے بچوں قابیل اور حابیل کا واقعہ بھی پیش آیا، جہاں حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 سال سے زائد عمر پائی اور اپنے بیٹوں کو علم و حکمت کی تعلیم دی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے شیس علیہ السلام نے ذمہ داریاں سنبھالیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ابلیس